السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از فرحان زیدی اور میں یہاں پہ اس سیمسٹر میں ایڈوانسڈ آپریٹنگ سسٹمز پڑھاؤں گا. ایڈوانسڈ آپریٹنگ سسٹمز کا کورس میں پچھلے کئی سال سے پڑھا رہا ہوں. ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں نے اس کو پڑھایا ہے اور اس سیمسٹر میں ہم ورچوئل یونیورسٹی میں ہم یہ کورس پڑھیں گے. ایڈوانسڈ آپریٹنگ سسٹمز کا کورس ایک انٹروڈکٹری کورس سے ایڈوانسڈ کورس ہوتا ہے. آپ لوگوں نے موسٹ لائکلی انٹروڈکٹری کورس آپریٹنگ کا کیا ہوگا. ہم انہی کانسیپٹس کے اوپر فردر بلڈ کریں گے اور آج کے لیکچر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اس کورس سے کیا آبجیکٹیوز اچیو ہونے چاہیے. دوسری چیز ہم آج کے لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اس کورس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں. اور تیسری چیز ہم آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا اس کورس کا ایک اوور ویو کیا ہے. بیسیکلی ہم کون سے ٹاپکس کور کریں گے, کس ڈیپتھ میں کور کریں گے اور کس ترتیب میں کور کریں گے. یہ 3 آبجیکٹیوز ہمارے آج کے لیکچر کے ہیں. تو اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کورس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, کورس کے گولز کیا ہیں, آخر ہم اس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کورس سے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ان ڈیپتھ ٹریٹمنٹ کریں ہر ٹاپک کے آپریٹنگ سسٹم کے فرام اے ڈیزائن پرسپیکٹو. دیکھیے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ واٹ از اے ڈیزائن پرسپیکٹو. ڈیزائن پرسپیکٹو کسی بھی چیز کا ڈفرینٹ ہوتا ہے فرام این انٹروڈکٹری پرسپیکٹو. نارملی جو آپ نے انٹروڈکٹری کورسز یا آپریٹنگ سسٹمز کے پہلے کیا ہوگا یا ہو سکتا ہے زیادہ کورسز کیے ہوں, ان میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم سبجیکٹ کی انٹروڈکشن لیتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس کی. مثال کے طور پر ماڈیولز ہیں آپریٹنگ سسٹمز کے. لیٹس ٹیک دا ایگزامپل آف میموری مینجمنٹ. آپ لوگوں نے میموری اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھی ہوگی کہ ہاؤ میموری از مینجڈ. بیسیکلی میموری مینجمنٹ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس کیا ہیں, ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور وہ کس طرح سے اس کی اسکیمز امپلیمنٹ ہوتی ہیں, ڈفرینٹ اسکیمس کا. بیسیکلی ایمفیسس ہوتا ہے ہاؤ کے اوپر. اس کورس میں ہمارا ایمفیسس ہاؤ سے زیادہ ہاؤ کی, میں کہنا چاہوں گا کہ ہاؤ کے ساتھ ساتھ وائی پہ ہے. فار انسٹنس ہم ایگزامپل لیتے ہیں سیمافورس کی. آپ لوگوں میں سے سب نے تقریباً سیمافورس ضرور پڑھے ہوں گے انٹروڈکٹری آپریٹنگ سسٹمز کورس میں. نارملی ان کورسز میں کیا پڑھا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈز اے سیمافور ورک, سیمافور کیوں یوز ہوتا ہے, سیمافور کن چیزوں میں اپلائی ہوتا ہے. کنکرنسی کو سالو کرنے کے لیے ہم سیمافور کو یوز کرتے ہیں اور اس کی آپ نے کئی ایگزامپلس پڑھی ہوں گی. ہمارے اس کورس میں ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ سیمافور ڈیزائن کیسے ہوا ہے, سیمافور آخر اسی طرح کیوں ڈیزائن ہوا ہے, ہم سیمافور کو کسی اور طرح سے کیوں نہیں امپلیمنٹ کر سکتے, کیا ہمارے پاس ڈیزائن آلٹرنیٹو تھے, اگر تھے تو وہ کیا تھے, اور ان میں سے ہم نے کس ٹریڈ آف کے اگینسٹ سیمافور ڈیزائن کیا. یہ اسی طرح سے لاگس ہیں, اسی طرح سے میموری مینجمنٹ ہے, اس طرح سے سارے ٹاپکس ہیں, سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن ہے, IO ہے. نارملی ان کے میکینزمس آپ نے سب نے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے شاید یہ پرسپیکٹو نہیں دیکھا ان میں کہ ان میکینزمس کی آخر پیچھے لاجک کیا ہے. آخر ہم انہی میکینزمس کے اوپر کیوں ریلائی کرتے ہیں, کیا ہمارے پاس اور چیزیں ہوتی ہیں ڈیزائن اسپیس کے اندر. تو بیسیکلی ڈیزائن اسپیس کو پورا کور کرنا یہ ہمارا آبجیکٹو ہے اس کورس کے اندر. یعنی ڈیزائن اسپیس کو پہلے ڈٹرمن کرنا کہ ڈیزائن اسپیس اس پرٹیکولر پرابلم کی ہے کیا. اس کے بعد یہ دیکھنا کہ اس ڈیزائن اسپیس میں ہمارے پاس بہترین ڈیزائن آلٹرنیٹیوز کون کون سے ہیں, ان کو شارٹ لسٹ کرنا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گیون کنسٹرینٹس کیا ہیں ہمارے پاس. دیکھیے کسی بھی پروجیکٹ کے کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. ہمارے پاس بجٹ کنسٹرینٹس ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس کچھ کنسٹرینٹس ریکوائرمنٹس جو ہیں پروجیکٹ کی ڈالتی ہیں ہمارے اوپر. فار ایگزامپل کس انوائرمنٹ کے اندر اس سافٹ ویئر نے یوز ہونا ہے, کس انوائرمنٹ کے اندر اور کس لوکیشن پہ سافٹ ویئر نے چلنا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس کچھ کنسٹرینٹس ہو سکتی ہیں. وہ کنسٹرینٹس کہلاتی ہیں انجینئرنگ ٹریڈ آفس. پھر ہم ایک ٹریڈ آف کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایسی انوائرمنٹ ہے کہ جہاں پہ تھرو پٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, سو وی ول ڈیزائن so that throughput is optimized, throughput is maximized, and if there are other factors that come into play, for example کوڈ کی مینٹینیبلٹی ہے, سافٹ ویئر کی مینٹینیبلٹی ہے, سافٹ ویئر کی اسکیلیبلٹی ہے, اس طرح کی چیزیں ہو سکتا ہے ہم ان پہ کمپرومائز کریں کہ ہم نے تھرو پٹ میکسیمائز کرنی. لیکن دوسری انوائرمنٹس میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس ریئل ٹائم کنسٹرینٹس ہوں, ہم نے ایونٹس کا رسپانس دینا ہے ان اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم اینڈ ٹائم از آف کریٹیکل امپورٹینس. اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو ہم ہو سکتا ہے تھرو پٹ کے اوپر کمپرومائز کر جائیں اور ہم ٹائملی رسپانس ٹو دا ایونٹس کو ہی اصل میں اہمیت دیں.
تو یہ سارے جو ٹریڈ آفس ہیں ان کی ایک تو ڈٹرمینیشن، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، اور ود ان دوز ڈیزائن کنسٹرینٹس اپنے ڈیزائن کو آپٹیمائز کرنا، یہ ہمارا اس کورس میں مقصد ہے کہ ان فرام اے پرسپیکٹو آف آپریٹنگ سسٹمس یہ چیزیں کیسے جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہیں۔ دوسرا پرسپیکٹو ہمارے سامنے اس کورس میں یہ ہے ٹو کنسیڈر دا پریکٹیکل ایسپیکٹس فرام اے کمپیوٹر سائنٹسٹ پرسپیکٹو۔ اس کو ہم دو طریقوں سے اچیو کریں گے۔ پہلا میتھڈ ہے ٹو کنسیڈر تھرو آؤٹ دا کورس ون کیس اسٹڈی آف اے پریکٹیکل آپریٹنگ سسٹم، اور اس کے لیے ہم یوز کریں گے لائنکس کو۔ لائنکس ایک فری آپریٹنگ سسٹم ہے، اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم ہے، اور اس کا یوز دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہائی اینڈ ڈیوائسز سے لے کے ہائی اینڈ سرورز سے لے کے پیرلل سسٹمز سے لے کے اور لو اینڈ ڈیسک ٹاپ مشینز تک سب پہ یوز ہو رہا ہے۔ ایون ایمبیڈڈ سسٹمز میں بھی لائنکس کی اب پرولیفریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو لائنکس کو ہم ایز اے سینٹرل کیس اسٹڈی کنسیڈر کریں گے، اور ہر قسم کی جو ہم ایگزامپلس دیکھیں گے ڈفرینٹ ٹاپکس سے ریلیٹڈ، ڈفرینٹ ماڈیولز آف آپریٹنگ سسٹم سے ریلیٹڈ، وہ لائنکس کے اراؤنڈ میں ریوالو کی یقیناً کوئی نہ کوئی ایگزامپل، کوئی نہ کوئی انسٹنس ضرور کنسیڈر ہوگی۔ دوسری چیز ہم دیکھیں گے اس کورس میں جو پریکٹیکل ہینڈ آن ایکسپیرینس آپ لوگوں کو دینا ہے وہ ہم دیں گے تھرو پروگرامنگ اسائنمنٹس۔ اس کورس میں 4 یا 5 پروگرامنگ اسائنمنٹس ہوں گی۔ ان پروگرامنگ اسائنمنٹس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو پریکٹیکلی ہینڈ آن ایکسپیرینس دیا جائے آف یوزنگ دی سروسز آف آپریٹنگ سسٹمز ایز اے پروگرامر۔ دیکھیے پروگرامر کمپیوٹر سائنٹسٹ کا زیادہ تر کیریئر پروگرامنگ میں گزرتا ہے، خاص طور سے اس کے انیشیل ایئرز جو ہیں وہ تھورو اور ریگرس پروگرامنگ کی جب تک ٹریننگ نہ ہو اس کو وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا صحیح طرح۔ کمپیوٹر سائنٹسٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپریٹنگ سسٹم کی سروسز کو جانتا ہو، اس کو کرنل کی سروسز کا پتا ہو کہ یہ کرنل کی ایفیشینٹ سروسز ہیں اور اس کو میں اس طرح ایفیشینٹلی یوز کر سکتا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹو ہے جو کہ آپ کو اس کورس میں ضرور دینا ہمارا آبجیکٹو ہے، اور اس کے لیے ہم نے 4 یا 5 کیئرفلی ڈیزائنڈ پروگرامنگ اسائنمنٹس تیار کی ہیں، اور وہ ہم آپ کو ایز دا کورس پروگریسز ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دیتے رہیں گے۔ تو ایک تو یہ بیسیکلی ایسپیکٹ ہے، دو ہمارے، ایک تو ہمارا کور ڈیزائن ایسپیکٹ، اور دوسرا ہمارا آبجیکٹو ہے پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس دینا آپ کو، اور اس کے لیے ہم نے 2 طریقے اپنائے ہیں، ایک لائنکس کی کیس اسٹڈی اور ایک پروگرامنگ اسائنمنٹس۔ تیسرا ہمارا آبجیکٹو اس کورس سے ہے ٹو بیسیکلی کنسیڈر دا ریسرچ پرسپیکٹو۔ دیکھیں آپریٹنگ سسٹم کے اوپر اسٹیٹ آف دی آرٹ کیا ہے، وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے، ریسرچ لٹریچر جو ہے اس میں بہت سارے کلاسیکل ریسرچ پیپرز ہیں، بہت سارے ماڈرن ریسرچ پیپرز ہیں۔ آج کل آپریٹنگ سسٹمز پہ تھورو ریسرچ ہو رہی ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم کی طرف دنیا چلی گئی ہے، ورلڈ وائڈ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس پہ کافی کام کر رہی ہیں۔ ہم یہ تمام پرسپیکٹو آپ کو دینا چاہتے ہیں، ایٹ لیسٹ اس کا ایک فلیور دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کا فلیور دینے کے لیے ہمارا اس کورس میں آبجیکٹو یہ ہے کہ کچھ اور اس آبجیکٹو کو کہ آپ کو کچھ ریسرچ سے روشناس کرایا جائے، آپریٹنگ سسٹم کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سے روشناس کرایا جائے، کم از کم انٹروڈکشن دی جائے، تاکہ آپ میں سے جو لوگ بھی ریسرچ میں فردر ریسرچ میں اس ٹاپک پہ انٹرسٹڈ ہوں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، ان کے لیے بیس پرووائڈ ہو جائے۔ اس ایسپیکٹ کو یا اس آبجیکٹو کو ہم اچیو کریں گے تھرو 4 or 5 ریڈنگ اسائنمنٹس فرام دا ریسرچ لٹریچر۔ دیکھیں یہ بھی بہت کیئرفلی سلیکٹڈ اسائنمنٹس ہیں، کیئرفلی سلیکٹڈ ریسرچ پیپرز ہیں، اور اس میں آپ کو کچھ آبجیکٹو ٹائپ کوشچنس جو ہیں وہ ان ریسرچ اسائنمنٹ سے یا ریڈنگ اسائنمنٹ سے دی جائیں گے ان دا ایگزامس، جسٹ ٹو گیج کہ آپ لوگ اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں ان پیپرز کو، اور آپ نے کچھ نہ کچھ ان کا بیسک جو کرکس ہے ان پیپرز کا وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے بیسیکلی۔ دیز آر دا 3 گولس، اگر ہم ان کو ریٹریٹ کریں، ڈیزائن، پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس اینڈ ریسرچ ایسپیکٹ، یہ 3 ہمارے گولز ہیں اس کورس سے جو ہم اس کورس کے تھرو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ ناؤ لیٹس کم ٹو دا پری ریکوزٹس آف دس کورس۔ دیکھیں اس کورس کے 3 پری ریکوزٹس ہیں۔ پہلا پری ریکوزٹ اس کا ہے سی یا C++ کی پروگرامنگ۔ آپ لوگوں کو کم از کم سی یا C++ کی مڈل یا میڈیم لیول کی پروگرامنگ آنی چاہیے۔ ایڈوانس لیول کی میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا، لیکن میڈیم لیول کی پروگرامنگ بہرحال آنی چاہیے۔ آپ ریلیٹیولی کمپلیکس پروگرامس سی یا C++ کی لینگویج میں لکھ سکتے ہو۔ دوسرا پری ریکوزٹ اس کورس کا ہے بیسیکلی ایک انڈر گریجویٹ کورس ڈیٹا اسٹرکچرس کا۔ انڈر گریجویٹ کورس ڈیٹا اسٹرکچر سب نے کیا ہوتا ہے،
اس میں ایلیمنٹری ڈیٹا اسٹرکچرز آپ لوگوں نے کیے ہوں گے. مثال کے طور پہ لنک لسٹ ہیں, اسٹیکس ہیں, کیوز ہیں اور ٹریز ہیں. بس اس سے زیادہ مجھے ڈیٹا اسٹرکچرز نہیں چاہیے, لیکن یہ کم از کم آپ نے تھرو این ہائی لیول لینگویج کیا ہوا ہو, یعنی ایک کسی ہائی لیول لینگویج میں, یعنی سی یا سی پلس پلس میں یا جاوا میں آپ نے ان ڈیٹا اسٹرکچرز کو امپلیمنٹ کیا ہو باقاعدہ. ٹھیک ہے, یہ اس کے ایک پری ریکویزٹ ہے, کیونکہ ہم جو پروگرامنگ اسائنمنٹس کریں گے ان میں یہ ہیویلی یوز ہو سکتا ہے. اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا ہوگا آپ کو کافی مشکل ہوگی. تیسرے پری ریکویزٹ اس کورس کا ہے جو اسٹرکٹلی ریکوائرڈ نہیں ہے, ریکمینڈیڈ ضرور ہے, ایک فرسٹ کورس آن انٹروڈکٹری کورس آن آپریٹنگ سسٹمس. انٹروڈکٹری کورس آن آپریٹنگ سسٹمس اس لیے ریکوائرڈ نہیں ہے کیونکہ ہم وہی ٹاپکس کور کریں گے, ان کے بیسکس کو ضرور ہم دیکھیں گے, آلدو کہ ہم اس میں مچ ڈیپر جائیں گے, لیکن ڈیپر اسٹف میں جانے سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ کم از کم انٹروڈکشن اس کی ہو جائے ایک دفعہ. پھر کوئک انٹروڈکشن ہوگی, لیکن آئی تھنک اٹ ول بی انف اف ایون اف آپ نے اگر ڈیٹا اسٹرکچرس یا آپریٹنگ سسٹمس نہیں پڑھا ہوا. تو یہ بیسکلی 3 پری ریکویزٹس ہیں اس کورس کے, اور آئی وڈ ریکمینڈ کہ پہلے 2 تو آپ ضرور ہی, اگر آپ نے نہیں آتی آپ کا پروگرامنگ یا ڈیٹا اسٹرکچرس نہیں آتے تو آپ کا سروائیول اس کورس میں ذرا مشکل ہے. ناؤ لیٹ اس ڈو این انٹروڈکشن ٹو آپریٹنگ سسٹمس. واٹ از این آپریٹنگ سسٹم؟ آپریٹنگ سسٹم کی ڈیفینیشن کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 ویو پوائنٹس ہیں. پہلا ویو پوائنٹ ہے ٹاپ ڈاؤن, دوسرا ویو پوائنٹ ہے باٹم اپ. اس کو ایک اور طرح سمجھنے کے لیے اگر ہم کہنا چاہیں تو ٹاپ ڈاؤن ویو پوائنٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ٹو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے, باٹم اپ ویو پوائنٹ جو ہے وہ انٹرنل ٹو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. ٹاپ ڈاؤن ویو پوائنٹ کا مطلب کیا ہے کہ ایپلیکیشنز جو یوزر ایپلیکیشنز ہیں, جو کہ آپریٹنگ سسٹمز کا اصل مقصد ہے کہ یوزر ایپلیکیشنز کو ایگزیکیوٹ کرنا. یوزر ایپلیکیشنز کو آپریٹنگ سسٹم کیسے نظر آتا ہے, ہاؤ ڈو دے ویو آپریٹنگ سسٹم, ان کے لیے آپریٹنگ سسٹم آخر ہے کیا. باٹم اپ ویو میں ہم آپریٹنگ سسٹمز کے انٹرنلز میں جاتے ہیں. انٹرنلز مینس کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کا انٹرنل ڈیزائن کیا ہے, انڈر دا ہوڈ وہ کیسا ہے. بیسیکلی یہ 2 ویو پوائنٹس ہیں. اب ہم پہلے دیکھتے ہیں ٹاپ ڈاؤن ویو پوائنٹ کو. ٹاپ ڈاؤن ویو پوائنٹ میں یعنی یوزر ایپلیکیشنز کے ویو پوائنٹ میں آپریٹنگ سسٹمز کیا ہوتے ہیں. بیسیکلی دے پرووائڈ اے سیٹ آف سروسز. سیٹ آف سروسز کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیے ہارڈ ویئر جو ہوتا ہے وہ ایک بیئر مشین کا وہ ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہوتا ہے. اس میں بے شمار ڈیوائسز ہوتے ہیں, بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو انٹریکٹ کرتی ہیں ان ویری کمپلیکس فارم, ان ویری کمپلیکس ویز. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں سی پی یو ہے, میموریز ہیں, اس کے علاوہ ڈیوائسز ہیں, پیریفرل ڈیوائسز ہیں, نیٹورک ڈیوائسز ہیں, موڈمز ہیں, پرنٹرز ہیں, آپ کے ٹائمرز ہیں, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. ان ڈیوائسز کے اندر کچھ پروگرامیبل ڈیوائسز ہوتے ہیں, کچھ سمپل ڈیوائسز ہوتے ہیں, کچھ ڈیوائسز کی ٹائمنگ دوسرے ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کو ڈیٹا دینا ڈیٹا لینا ڈفرینٹ ٹائمنگ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. کچھ انٹرپٹ بیسڈ ہوتے ہیں, کچھ پولنگ بیسڈ ہوتے ہیں, کی بورڈ ہے, ماؤس ہے, ان سب چیزوں کی, یا اسکرین ہے, مانیٹر ہے, ان سب چیزوں سے آخر ہم کیسے ڈیل کریں. ایک ایپلیکیشن پروگرامر جو ہے اگر اسے ان تمام ڈیوائسز سے ڈائریکٹلی ڈیل کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے تو ایک بہت بڑا ہیڈک ہے. مثال کے طور پہ ایپلیکیشن پروگرامر کو اگر سمپلی اسکرین کے اوپر ہیلو ورلڈ پرنٹ کرنا ہے, آج آپ سی یا سی پلس پلس میں ایک پروگرام لکھتے ہیں, آپ پرنٹ ایف استعمال کرتے ہیں یا سی آؤٹ استعمال کرتے ہیں اور آپ فارغ ہو جاتے ہیں, آپ اسے ایک ہیلو ورلڈ کی اسٹرنگ دے دیتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ہیلو ورلڈ کی اسٹرنگ جو ہے آخر اسکرین پہ پرنٹ کیسے ہوتی ہے؟ ویڈیو ڈیوائس جو ہوتا ہے وہ ایک کمپلیکس ڈیوائس ہوتا ہے, اس کے اندر میموری میپڈ آئی او ہوتی ہے, جو کہ کیا ہوتی ہے ایگزیکٹلی وہ ہم جب آئی او کا ٹاپک آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے. لیکن میموری میپڈ آئی او فار دا ٹائم بینگ جسٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ میموری میپ آئی او ہوتی ہے. اس کا ایک میموری بفر ہوتا ہے, اس بفر کے اندر ایک کمپلیکس ڈیٹا اسٹرکچرز کریٹ ہوتے ہیں. ان ڈیٹا اسٹرکچرز کو مینیپولیٹ اور مینیج کیسے کیا جاتا ہے, فریم بفر کریٹ کیسے کیا جاتا ہے, اور وہ فریم بفر جو ہے وہ اسکرین پہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے, آپ کا ڈیٹا اس میں کہاں ریزائڈ کرتا ہے, کس طرح وہ مینیج ہوتا ہے, اور ملٹیپل جو پروسیسز ہیں یا ملٹیپل یوزر ایپلیکیشنز ہیں ان کا ڈیٹا وہاں پہ کیسے ریزائڈ ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس فریم بفر کا پارٹ ہے. فردر مور آپ یہ دیکھیں کہ فریم بفرز ڈفرینٹ ویڈیو ڈیوائسز کے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے, کیونکہ ویڈیو ڈیوائسز ڈفرینٹ وینڈرز بناتے ہیں. ہر وینڈر کے ڈیوائس میں پروگرامیبلٹی میں فرق ہوتا ہے, اس کے ڈفرینٹ رجسٹرز ہوں گے, ان کے ڈفرینٹ ایڈریسز ہوں گے. اگر ایک ایپلیکیشن کو ان تمام چیزوں سے ڈیل کرنا پڑ جائے صرف ایک ڈیوائس یعنی ویڈیو ڈیوائس کے لیے, تو اس طرح کے تو سینکڑوں ڈیوائسز ہیں.
تو اگر اس تمام ڈیوائسز کے ساتھ ایک اپلیکیشن پروگرام کو کوئی ایسے فنکشنز لکھنے پڑیں جو کہ ان ڈیوائسز کو پروگرام کریں اور پھر اس کو ڈیٹا دیں, تو اس کے لیے تو ایک بہت بڑی پرابلم بن جائے گی. یہ چیز آپریٹنگ سسٹم ہائڈ کر دیتا ہے ایک یوزر اپلیکیشن سے. یوزر اپلیکیشن کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک سیٹ آف سروسز جن کو ہم کہتے ہیں سسٹم کالز. سسٹم کالز وہ سیٹ آف سروسز ہیں جو آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے اپلیکیشن کو کہ اس کو یوز کر لو, اینڈ آل دا ڈیٹیلز آف ڈیوائسز, آل دا ڈیٹیلز آف میموری مینجمنٹ, آل دا ڈیٹیلز آف سی پی یو مینجمنٹ آر ہڈن ان سائڈ دوز سروسز. وہ سروسز جو ہیں وہ اپلیکیشن پروگرام وقتاً فوقتاً انووک کرتا ہے ایز پر نیڈ بیسس, اور پھر وہ سروسز جو ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے آن بہاف آف دی اپلیکیشن. اور اس میں وہ اپلیکیشن کو یہ الوژن دیتا ہے کہ اپلیکیشن کے پاس وہ تمام مشین کی فیسلٹیز یا ہارڈ ویئر کی فیسلٹیز حاصل ہیں وداؤٹ کمپیٹنگ ود اینی ادر اپلیکیشن. اپلیکیشن کو نہیں پتا ہوتا کہ دوسری اپلیکیشن بھی چل رہی ہیں, دوسرے پروگرامس بھی چل رہے ہیں, تو میں ان سے کمپٹیشن میں ہوں. ایکچولی آپریٹنگ سسٹم یہ تمام ڈیٹیلز ہائڈ کر دیتا ہے. اس لحاظ سے آپریٹنگ سسٹم ایک ورچوئل یا فیک مشین کی ایبسٹریکشن پرووائڈ کر رہا ہے ٹو دا ایپلیکیشن وایا a set of services, via exposing a set of services. یہ ہے ٹاپ ڈاؤن ویو آپریٹنگ سسٹم کا, جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ٹاپ ڈاؤن ویو سے ایپلیکیشن پروگرام کو آخر کیا نظر آ رہا ہے. دوسرا ویو ہے آپریٹنگ سسٹم کا باٹم اپ ویو. باٹم اپ ویو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹمز کے انڈر دا ہوڈ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم جو سروسز اس نے ایکسپوز کی تھیں ایپلیکیشن کو, وہ آخر کیسے پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کے پرووائڈ کرنے کی میتھڈالوجی کیا ہے, انٹرنلی میکینزمس کیا ہیں جن کے تحت وہ سروسز جو ہے یا جن کے ذریعے سے وہ سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ ہو رہی ہیں. یہ ہے بیسیکلی باٹم اپ ویو آپریٹنگ سسٹم کا. باٹم اپ ویو میں ایک ہارڈ ویئر کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈ ویئر کے جسٹ اوپر امیڈیٹلی ابو دا ہارڈ ویئر ایک سافٹ ویئر کا لیئر ہے جس کو ہم آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں, اور اس کے اندر انٹرنلی یہ کچھ ہو رہا ہے. دس از دی باٹم اپ ویو آف آپریٹنگ سسٹم. اس میں ہم ایپلیکیشن کے پرسپیکٹو نہیں ذہن میں لاتے, ہم ان میکینزمس کو اور پالیسیز کو دیکھتے ہیں جو کہ انٹرنلی امپلیمنٹ ہوئی بھی ہیں. تو بیسیکلی یہ دو ویوز ہیں, دو ویو پوائنٹس ہیں آپریٹنگ سسٹم کو دیکھنے کے. اس میں ہم اس کی ڈیٹیلز میں ہم جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باٹم اپ ویو میں آپریٹنگ سسٹم آخر کیا پرووائڈ کر رہا ہے. دیکھیے باٹم اپ ویو کیا ہے. آپریٹنگ سسٹم کے لیے باٹم اپ ویو میں ریسورسز آر دی مین تھنگ. واٹ آر ریسورسز؟ جن ڈیوائسز کی ہم نے بات کی تھی ٹاپ ڈاؤن ویو میں, وہی باٹم اپ ویو میں ریسورسز بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کی بورڈ ایک ریسورس ہے, ماؤس ایک ریسورس ہے, پیریفرل جو ڈیوائسز ہیں, سیریل پورٹ ہے, پیرل پورٹ ہے, ویڈیو ڈیوائس ہے, آپ کا نیٹ ورکنگ ڈیوائسز ہیں, یہ سب ریسورسز ہیں. میموری خود ایک ریسورس ہے, ڈسک خود ایک ریسورس ہے, اور اس کے علاوہ سی پی یو اٹ سیلف ایک ریسورس ہے. تو یہ تمام ریسورسز کو مینج کرنا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم نے in an ordered and controlled manner such that it is fair to different applications as well. یعنی اس نے بیسیکلی ان کی ایلوکیشن کو مینج کرنا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ایلوکیشن, what do we mean by allocation? Allocation of resources to different application programs. تو بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایز اے ریسورس مینیجر ایکٹ کرے, ریسورسز کو ایلوکیٹ کرے ٹو ایپلیکیشن, ریسورسز کو ڈی ایلوکیٹ کرے, ریسورسز سے کو واپس لے جب ایپلیکیشن کو ضرورت نہ ہو. اگر کوئی ایپلیکیشن جو ہے وہ دوسری ایپلیکیشن کی ریسورس کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے دوسری ایپلیکیشن کو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو فرام اے باٹم اپ ویو the operating system is basically a resource manager, resource allocator which actually arbitrates resources between different programs. تو ہم نے دو پوائنٹ آف ویوز دیکھے, ایک ٹاپ ڈاؤن ویو, ایک باٹم اپ ویو آپریٹنگ سسٹم کے معاملے میں. اسی بات کو فردر آگے بڑھاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریسورس ایلوکیشن میں بیسیکلی ایک ٹرم آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی اور آپ اس سے فیملیئر ہوں گے, ملٹی پلیکسنگ. ملٹی پلیکسنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے لاجک ڈیزائن کا کورس پڑھا ہوا ہے ان کو پتا ہوگا کہ ملٹی پلیکسر میں ہمارے پاس جو ملٹی پلیکسر بلاک ہوتا ہے لاجک کا, وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اندر ملٹیپل انپٹس ہوتی ہیں جبکہ اس کی آؤٹ پٹ ہمیشہ ایک ہوتی ہے.
یعنی ملٹی پلیکسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آربیٹریٹ کرے کہ اگر ملٹیپل انپٹس سائملٹینیسلی آ جائیں تو وہ ان میں سے کس کو بیسیکلی آگے بھیجے گا, کس کو آؤٹ پٹ دے گا, کس کو پرائرٹی دے گا بیسڈ آن سم الگوریدم یا سم فارم آف لاجک کہ جس کے تھرو وہ ملٹی پلیکسنگ کرتا ہے. تو اسی طرح سے بالکل یہی چیز جو ہے وہ ریسورس ملٹی پلیکسنگ آف آپریٹنگ سسٹم پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹمز کی ملٹی پلیکسنگ کی تو اس کے دو ڈائمینشنس ہیں, ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک اسپیس ہوتا ہے. یعنی ٹائم ملٹی پلیکسنگ ہوتی ہے اور ان اسپیس ملٹی پلیکسنگ ہوتی ہے. ٹائم ملٹی پلیکسنگ کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جو یوزر پروگرامس ہیں دے ٹیک ٹرنس ان یوزنگ اے پرٹیکولر ریسورس اینڈ دا آپریٹنگ سسٹم آربیٹریٹس اور بیسیکلی it actually allocates a time slot to each process یا each application کہ جس میں وہ اس ریسورس کو یوز کر سکتی ہے. اسپیس ملٹی پلیکسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ریسورس ہے, اس کے ڈفرنٹ پارٹس کو ایک ہی ٹائم پہ ڈفرنٹ ریسورسز ڈفرنٹ اپلیکیشنز یوز کر رہی ہیں. تو ریسورس اسپیس ملٹی پلیکسنگ میں فار ایگزامپل میموری ہے. اب کسی پروسیس نے میموری مانگی آپریٹنگ سسٹم سے, آپریٹنگ سسٹم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ پروسیسز اور بھی میموری کو یوز کر رہے ہیں لیکن اس پرٹیکولر ریجن میں یا اسپیس میں جگہ خالی ہے تو اس نے وہ اس کو ایلوکیٹ کر دی. تو بیسیکلی ڈفرینٹ یہ اسپیس ملٹی پلیکسنگ ہے. ٹائم ملٹی پلیکسنگ میں سی پی یو اسکیجولنگ آ جاتی ہے. سی پی یو اسکیجولنگ کی ایگزامپل ہے سمپل بیسیکلی کہ سی پی یو کے اوپر پروگرامز آر ٹیکنگ ٹرنس, بیسیکلی پروگرامز آر ٹیکنگ دیئر ٹائم سلاٹس اینڈ یوزنگ دا سی پی یو, دین دا نیکسٹ پروگرام کمز ان اینڈ دا نیکسٹ پروگرام. دس از بیسیکلی اٹ. تو ٹائم اور اسپیس میں ملٹی پلیکسنگ آپریٹنگ سسٹم کا مین کام ہوتا ہے فرام ان باٹم اپ پوائنٹ آف ویو. اب ہم آ جاتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے ڈفرنٹ ایشوز کی طرف. واٹ آر دا ایشوز وین وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیزائن این آپریٹنگ سسٹم. ان ایشوز میں مین ایشوز ہم لسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سے ایشوز ہیں, مین امپورٹنٹ ایشوز کیا ہیں, اور ان ایشوز کو ہم ون بائی ون ٹیکل کریں گے, ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ ان ایشوز کا کیا مطلب ہے اور بیسیکلی واٹ ایسپیکٹس آر کنسیڈرڈ وین ڈیزائننگ این آپریٹنگ سسٹم ریگارڈنگ دیز ایشوز. سب سے پہلا ایشو ہے اسٹرکچر کا. دیکھیے کوئی بھی سافٹ ویئر ہو اس کو آرکیٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, اس کا ایک آرکیٹیکچر ڈیفائن ہوتا ہے پہلے. واٹ از این آرکیٹیکچر, واٹ از اے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر. سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرنٹ کوئی بھی سافٹ ویئر ہے, کوئی بھی لارج اینڈ کمپلیکس پیس آف سافٹ ویئر ہے, اٹ از آلویز ڈیوائڈیڈ انٹو ماڈیولز. Modules may be divided into sub-modules and subsystems and so on and so forth. ان تمام modules کی, ان تمام components کی یا subsystems کی آپس میں interaction کیسے ہوگی آخر؟ یہ آپس میں کن rules کے تحت, کن interfaces کے تحت, کن abstractions کے تحت interact کریں گے؟ ایک اگر within the operating system ایک module کو دوسرے module کی services چاہیے تو وہ اس کو کیسے invoke کرے گا؟ اس پر ایپلیکیشن پروگرامز کی بات نہیں ہو رہی, آپریٹنگ سسٹم کے انٹرنل ماڈیولز کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرا آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن یا اسٹرکچر. اس پوائنٹ آف ویو سے ہم آپریٹنگ سسٹم کا اسٹرکچر دیکھیں گے بیسیکلی کہ واٹ آر دا آلٹرنیٹیو اسٹرکچرس. ڈفرینٹ اسٹرکچرز لوگوں نے پرپوز کیے ہیں, ڈفرینٹ ایسپیکٹس اس کے ہیں اسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسٹرکچرلی آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کیسے ڈیزائن ہوتا ہے, کیسے انٹیگریٹ ہوتے ہیں ڈفرنٹ کمپوننٹس ایک دوسرے کے ساتھ. دوسرا ایشو ڈیزائن میں ہوتا ہے ہاؤ ریسورسز آر شیئرڈ امنگ یوزرس. وہی ٹائم اینڈ اسپیس ملٹی پلیکسنگ کی بات آ گئی, وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تیسرا ایشو بیسیکلی ہوتا ہے نیمنگ کا. دیکھیں کوئی بھی ریسورسز ہوتے ہیں, جب آبجیکٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ان کو نیمز سے ہم پکارتے ہیں. جس طرح ہیومنز جو ہیں وہ آبجیکٹس کو نیم کرتے ہیں, اسی طرح سے آپریٹنگ سسٹمز بھی آبجیکٹس کو نیم کرتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم آبجیکٹس کو نیم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایپلیکیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی سروسز کو انووک کرے تو اس میں کسی آبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ والی سروس مجھے اس آبجیکٹ کے تحت چاہیے. ظاہر ہے کہ نیمنگ از این امپورٹنٹ ایشو, اور نیمنگ میں کمپلیکسٹیز بھی بہت انوالوڈ ہوتی ہیں, خاص طور سے جب ہم ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو نیم ہیرارکیز اور نیم ڈومینز اور یہ ساری چیزیں کم انٹو پلے آ جاتی ہیں. اسی طرح سے سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن ہے, یہ ایک بہت میجر او ایس ایشو ہے. دیکھیے ہاؤ ڈو وی پروٹیکٹ دا انٹیگریٹی آف دا آپریٹنگ سسٹم اٹ سیلف فرام ایپلیکیشنس. پھر اس کی اپنے جو ریسورسز جن کو وہ ملٹی پلیکس یا مینج کر رہا ہے ان کو ہم پروٹیکٹ کیسے کریں فرام ایپلیکیشنز, فرام ڈفرنٹ میلیشیس یوزرز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.
یہ سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن جو ہے وہ ایک بہت واسٹ ٹاپک آپریٹنگ سسٹم کے ڈیزائن میں، اور اس کے بہت سارے ڈائمینشن ہیں. پھر آ جاتی ہے پرفارمنس ایشوز. ہاؤ ڈو وی میک اٹ آل گو فاسٹ؟ کون سی ٹیکنیکس ہیں ہر میکینزم میں، ہر ماڈیول کے ڈیزائن میں، جو اس کو موسٹ ایفیشینٹ امپلیمنٹیشن اس کی گیون دی ڈیزائن کنسٹرینٹس. ریمبر ہم نے ڈیزائن کنسٹرینٹس کی بات کی تھی شروع میں. اس ڈیزائن کنسٹرینٹس کے تحت واٹ از دی بیسٹ اور آپٹیمم ڈیزائن ان ٹرمز آف پرفارمنس. یہ ایک اہم ڈیزائن ایسپیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ کی رہتی ہے ریلائبلٹی، اور اسی سے ایسوسیٹڈ کانسیپٹ ہے اویلیبلٹی کا. دیکھیں یہ دو ڈفرنٹ کانسیپٹس ہیں. اویلیبلٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کا سسٹم ہمیشہ اویلیبل رہے یا موسٹ آف دا ٹائم اویلیبل رہے. فار ایگزامپل ایک ویب سرور ہے، وہ لائنس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر چل رہا ہے. اب کوئی بھی اپلیکیشن یا کوئی بھی ویب براؤزر اس کو جب کانٹیکٹ کرتا ہے ویب سرور کے اوپر، فرض کریں 100 سائٹس ہوسٹڈ ہے اور نیچے ایک آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے، لیٹ سے لائنس چل رہا ہے، تو کیا ویب سرور جو ہے کتنی دفعہ اس کو ڈاؤن ملتا ہے؟ ڈاؤن ٹائم کیا ہے؟ بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ویب سروس جو ہے کتنی دیر جو ہے وہ سسپینڈڈ رہتی ہے. اگر یہ ٹائم بہت کم ہو، یا لیٹ سے کہ جس کو ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں 99.999% ریلائبلٹی ہے یا اویلیبلٹی ہے، تو اٹس اے ویری ڈیزائربل تھنگ. لیکن ریلائبلٹی اس سے ڈفرنٹ چیز ہے. ریلائبلٹی کیا ہے کہ ڈاؤن ٹائم کے درمیان جو ڈاؤن ٹائم ایونٹس ہیں ان کے درمیان ٹائم بہت بڑھ جائے. میننگ فرض کریں کہ ایک سسٹم ہے جو ہر آدھے گھنٹے میں کریش کر جاتا ہے. اٹ از بیسیکلی، لیکن وہ ریکور کرنے میں 2 سیکنڈ لگاتا ہے صرف، یعنی ریکور کر کے دوبارہ سروس اپ ہو گئی. تو اٹ از اے ویری ہائیلی اویلیبل سسٹم. وائی؟ بیکاز اٹ از اویلیبل موسٹ آف دا ٹائم. اٹ گوز ڈاؤن بٹ اٹ کمز بیک اپ ویری فاسٹ. ریلائبل سسٹم کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاؤن جائے ہی بہت کم. تو بیسیکلی جو ہے یہ ہر آدھے گھنٹے بعد جو ہے ڈاؤن جانے والا سسٹم جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، لیکن ہائیلی اویلیبل ضرور ہو سکتا ہے. تو ریلائبلٹی اویلیبلٹی دونوں کو ایسپیکٹس کو دیکھنا پڑتا ہے جب بھی ڈیزائن کرتے ہیں آپ سسٹم کو. اسی طرح سے آپ کی سسٹم کی ایکسٹینسیبلٹی ہے. ایکسٹینسیبلٹی کا کیا مطلب ہے کہ کیا نئے ماڈیول سسٹم میں ایڈ کرنا، کیا سسٹم کو بیسیکلی ایکسٹینڈ کرنا، سسٹم میں نئی فنکشنلٹی ایڈ کرنا کتنا آسان ہے. اگر اسٹرکچر سسٹم کا ایسا ہے کہ وہ نئے ماڈیولز کی جو ایڈیشن ہے یا انٹیگریشن ہے وہ ایک ٹھیک ٹھاک بڑا ہیڈک ہو جائے تو سسٹم ول ناٹ ورک ایکچولی. بیسیکلی وی ول نیور بی ایبل ٹو ایڈ فنکشنلٹی ان اے ریزنیبل اماؤنٹ آف ٹائم. اس کے بعد آتی ہے کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکنگ. کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ systems should be able to network with each other, or OS should provide the functionality for this purpose. یہ آج کل ایک ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ساری مشین نیٹورکڈ ہوتی ہیں اور نیٹورکنگ اسٹیکس یا نیٹورکنگ پروٹوکول سافٹ ویئر آپریٹنگ سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں. وہ آپریٹنگ سسٹم کس فارم میں پرووائڈ کرتا ہے اور کس طرح سے امپلیمنٹ کرتا ہے، دس از این ایشو وچ آپریٹنگ سسٹم ہیز ٹو ایڈریس. اس کے بعد آتی ہے کنکرنسی. کنکرنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز آکرنگ ان پیرلل، اسپیشلی ان پٹ آؤٹ پٹ یعنی آئیو اور کمپیوٹیشن، ان کا اوور لیپ کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ میکسیمم ایفیشنسی کے لیے آپ کمپیوٹیشن اور آئیو کو اوور لیپ کر سکیں. یہ آپریٹنگ سسٹم کیسے پرووائڈ کرتا ہے، دس از این ایشو. اسی طرح اسکیلیبلٹی. دیکھیے آج ریسورسز جو ہیں ان کے اوپر لوڈ جو ہے وہ 20 اپلیکیشنز کا ہے. ٹمورو وی مے ہیو 200. وڈ دا سسٹم اسکیل ٹو دیٹ لیول اور ناٹ؟ یعنی سسٹم بیٹھ تو نہیں جائے گا کہ جب ہم 20 سے 200 پہ چلے جائیں. آج ریکویسٹ فار ریسورسز فار اے پرٹیکولر ریسورس کیس از لائک 20 or 25 per second. What happens when it goes to 200 per second? These are the issues that operating system designer has to cater for. پرسسٹنٹ اسٹوریج کو کیسے یوز کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم، میننگس کے ڈسک کے اندر جس میں پرماننٹ اسٹوریج ہوتی ہے اس کو کیسے مینج کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم. یہ اس کا ایک پورا سب سسٹم ہوتا ہے، پورا ایک پارٹ ہوتا ہے. پھر ہے ڈسٹریبیوشن، میننگ کہ ہاؤ ڈو ملٹیپل کمپیوٹرز انٹریکٹ ود ایچ ادر ان اے کوآرڈینیٹڈ وے ٹو گیو دا illusion of a single system which is actually distributed inside. یہ ایک پورا ایک نیا ٹاپک ہے اور پورا ایک فیلڈ ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹمز کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے ڈیزائن ہوتے ہیں.
آج کل ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے بیکاز ایپلیکیشنز آر اسکیلنگ ٹو ماسو لیولس. پیئر ٹو پیئر سسٹمز آ گئے ہیں, ورلڈ وائڈ گلوبل ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے, گلوبل اسکیمز ہوتی ہیں فار کنکرنسی کنٹرول, میموری مینجمنٹ, شیئرڈ میموری اینڈ تھنگز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور پھر اکاؤنٹنگ کا ایسپیکٹ, ہاؤ ڈو وی کیپ ٹریک آف ریسورس یوزیج اینڈ پرہیپس چارج فار اٹ. لیکن چارجنگ ہے, اس کی ریسورس کی اکاؤنٹنگ ہے, کس نے کتنا یوز کیا, کس اپلیکیشن نے کس ریسورس کو کتنے ٹائم کے لیے یوز کیا, اور اس کی یوزیج کے اوپر ہم کون سے اکاؤنٹنگ پرنسپل اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی او ایس کے ڈیزائن کا ایشو ہے. اچھا, اب اگر ہم ان تمام ایسپیکٹس کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایکسٹرنل ہر پوائنٹ کا جو کہ ہم نے ایشوز کے طور پر ڈسکس کیا ہے, مثال پر کنکرنسی ہے, اسکیل ہے, پرسسٹنس ہے, ڈسٹریبیوشن ہے اور نیٹورکنگ ہے وغیرہ وغیرہ. Everything has two aspects. One is external or top-down view. One is bottom-up or internal view. What do we mean by that? دیکھیں, ٹاپ ڈاؤن ویو سے وہ سروس ہے کہ سروس کا انٹرفیس کیا ہوگا اس پرٹیکولر ایشو کے اگینسٹ ایپلیکیشن کے لیے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کنکرنسی ہے, یعنی کنکرنسی کے وہ کون سے فیچرز ہیں جو ہم ایکسپوز کریں گے ایپلیکیشن کو تاکہ ایپلیکیشن کنکرنسی کی سروس کو یوز کر سکے. فار ایگزامپل, تھریڈز اور پروسیسز ہوتے ہیں, ان کے درمیان سنکرونائزیشن کے پرمیٹیوز ہوتے ہیں, مثلا لاکس ہوتے ہیں, سیمافورز ہوتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ان چیزوں کا انٹرفیس کیا ہوگا, ان کی اے پی آئی کیا ہوگی, ان کی سسٹم کالز کون سی ہوں گی, یہ تو ہے ایکسٹرنل ویو. لیکن ان چیزوں کا انٹرنل امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا, لاکس کا انٹرنل ڈیزائن کیا ہوگا, اور ود ان دا سسٹم لاکس ہاؤ ول دے بی انٹریکٹنگ اینڈ امپلیمنٹنگ بٹوین ڈفرنٹ ماڈیولس, یہ ایک انٹرنل ایسپیکٹ ہے. تو دونوں ایسپیکٹ سے ہمیشہ ڈیزائن ایشوز جو ہے نا کنسیڈر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسرا ایسپیکٹ ہے پالیسی کا. پالیسی اور میکینزم دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں اور ان میں فرق کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک پالیسی یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم نے اس پروسیس کو اتنا کوٹا دینا ہے, اس پروسیس کو اتنی ریسورس یوزیج دینی ہے اور یہ پرائرٹی رکھنی ہے اور یہ بیسیکلی اس طرح سے مینج کرنی ہے. یہ ایک پالیسی ہے. اس پالیسی کو کس میکینزم سے امپلیمنٹ کیا جائے گا آپریٹنگ سسٹم کے اندر, یہ میکینزم ہے. یوزر کو کون سی پالیسیز میں سپورٹ کرتے ہیں, وہ پالیسیز کے جن میں یوزر خود وہ سروسز انووک کرتے وقت کوئی پالیسی خود بھی ایڈمنسٹریٹر جو سسٹم کا وہ مقرر کر سکتا ہے. بعض پالیسیز ٹوٹلی انٹرنل ٹو دا او ایس ہوتی ہیں, یعنی آپریٹنگ سسٹم انٹرنلی کوئی ہارڈ کوڈیڈ پالیسیز بھی رکھ سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسپیکٹ یا کوئی بھی ایشو کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ دونوں ایسپیکٹس چلتے ہیں کہ پالیسیز ایکسٹرنل بھی ہوتی ہیں, پالیسیز انٹرنل بھی ہوتی ہیں, سروسز پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتی ہیں اور انٹرنل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی یہ سارے ایسپیکٹس جو ہے ہم اس کورس میں کور کریں گے. اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ یہ جو سارے ہم نے ایشوز ڈسکس کیے ہیں ان میں سے ان کی بات کلیئر ہو جائے گی اگر ہم ایک ایگزامپل کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیں کہ جو ایشوز جن کی ہم بات کر رہے ہیں آخر وہ ہیں کیا. لیٹس سے کہ سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن ہماری ایک ایگزامپل ہے جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ سب سسٹم ہے آپریٹنگ سسٹم کا. آخر اس میں ود ان دا سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن ڈومین آخر ہمارے ایشوز کیا ہیں, اس کے اندر اب فردر ایشوز نکل آئیں گے. فردر ایشوز مینس کہ سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن کے انٹرنل سب سسٹمز ہیں بہت سارے, انٹرنل ایسپیکٹس ہیں بہت سارے. لیٹس ٹیک دم ون بائی ون. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن نہیں, میننگ کہ آپریٹنگ سسٹم اور ایپلیکیشنز میں ایک دوسرے کو کوئی پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کی گئی. سسٹم جو ہے وہ اگر دوسرے پروسیس کی میموری میں رائٹ کر دے, دوسرا پروسیس سسٹم کی میموری میں رائٹ کر دے, یا ایک پروسیس دوسرے پروسیس کی میموری میں رائٹ کر دے تو وہ کر سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ سسٹم بھی ڈیزائن ہوا ہے پہلے اور ہم بہت دفعہ یوز کر چکے ہیں اس کو. مثال کے طور پہ ایم ایس ڈاس تھا. ایم ایس ڈاس ایک ایسا سسٹم جس کے اندر کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. اٹ واز جسٹ ٹوٹلی اپ ٹو دا ایپلیکیشنز اینڈ اپ ٹو دا آپریٹنگ سسٹم کہ وہ جہاں چاہے میموری لکھ سکتا ہے. اس کے بعد ہم آئے ایسے سسٹم کی طرف ہم بڑھتے ہیں جس میں آپریٹنگ سسٹمز کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے فرام یوزر ایپلیکیشنز. یعنی یوزر ایپلیکیشنز جب بھی ایسے میموری ایریاز میں کچھ بھی رائٹ کرنے جاتی ہیں تھرو پوائنٹر یا تھرو سم ادر میکینزم کہ جو آپریٹنگ سسٹم کے ڈومین کے اندر فال کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم ان ایپلیکیشنز کو روک دیتا ہے ایسا کرنے سے. اسی طرح سے
ایک پروگرام یا ایک یوزر اپلیکیشن جب دوسری یوزر اپلیکیشن کے ڈومین میں یا اس کی میموری میں کچھ رائٹ کرنا چاہتی ہے تو بھی آپریٹنگ سسٹم انٹروین کرتا ہے اور ان کو نہیں رکھنا چاہتا. یہ بھی پروٹیکشن ہے. پھر پروٹیکشن ہے فرام ایک ہی پروگرام کے اندر ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں, لیٹس سے تھریڈس ہیں. تھریڈس ہم آگے انٹروڈیوس کریں گے, لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ موسٹ لائکلی آپ تھریڈ سے فیملیئر ہوں گے. یعنی ایک تھریڈ جب دوسرے تھریڈ کو جو کہ سیم ایپلیکیشن کو بلانگ کرتا ہے, جب وہ اس کی میموری میں رائٹ کرنا چاہتا ہے تو تب بھی آپریٹنگ سسٹم جو ہے انٹروین کرتا ہے کہ یا کر سکتا ہے, کرتا ہے یا نہیں کرتا. دس از این ایسپیکٹ, بیسیکلی ڈیزائن ایسپیکٹ, کہ ہم تھریڈس کی جو اسپیس ہے اس کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. اگر دینا چاہتے ہیں تو ہم کیسے دیں گے, یہ ایسپیکٹ ہے. اس طرح سے ایکسس بائی انٹروڈنگ انڈیویجولز ہے, یعنی کوئی باہر کا یوزر جو سسٹم سے باہر کا ہے وہ ہیک کرنا چاہتا ہے سسٹم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, کچھ ایسا ڈیٹا ریڈ کرنا چاہتا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے, جس کے لیے وہ پریولیج ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی اس سے ایسے یوزر سے جو ہیکرز ہیں ان سے آپریٹنگ سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا, دس از اے ڈیزائربل تھنگ. پھر انکلوڈنگ پروگرامس بھی ہوتے ہیں, صرف یوزرز ہی نہیں ہوتے. یعنی یوزرز تو وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی یوزر نیم پاسورڈ سے انہوں نے انٹر کیا, کسی کو غلط طور پہ امپرسونیٹ کیا اور انہوں نے پھر سسٹم کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا. دوسرا یہ کہ کسی نے پروگرام اپنا کسی نے انٹر کر دیا سسٹم میں تھرو سم مینس, لائک فار ایگزامپل نیٹورک کے ذریعے, ویب کے ذریعے, ویب براؤزنگ کے دوران, اس کو بھی ہم نے جو ہے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی پروگرام جو میلیشیس انٹینٹ کے ساتھ سسٹم میں نہ آ سکے. اس کے علاوہ ڈینائل آف سروس ایک کانسیپٹ ہے, اس سے بھی پروٹیکشن دینی ہوتی ہے. ڈینائل آف سروس کیا ہے کہ آپ کا ایک سسٹم ہے جو لیٹس سپوز کہ 100 ریکویسٹ پر سیکنڈ جو ہے وہ پروسیس کر سکتا ہے. ایک ویب سرور ہے جس کے اندر کچھ سائٹس ہیں ہوسٹڈ اور ایک آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر. اب ویب سرور 100 ریکویسٹ پر سیکنڈ پروسیس کر سکتا ہے. آپ نے ایک ایسی مشین کے ذریعے کہ جس کا کام ہی فیک ریکویسٹ جنریٹ کرنا ہے, آپ نے ایک کلائنٹ پروگرام لکھا اور اس کے ذریعے سے فیک ریکویسٹ جو ہیں وہ 100 ریکویسٹ پر سیکنڈ کے اوپر جنریٹ کرنی شروع کر دی. اب باقی جو یوزرز ہیں جو اس کو سسٹم کو ایکسس کر رہے ہیں ان کو تو کوئی ایکسس نہیں ملے گی, کیونکہ آپ ہی کا پروگرام اتنی زیادہ ریکویسٹ جنریٹ کر رہا ہے کہ آپریٹنگ جو آپ کا ویب سرور ہے وہ بزی ہے ان سرونگ یور ریکویسٹ اونلی. تو دوسرے جو لیجیٹیمیٹ یوزرز ہیں ان کو سروس ڈینائی ہو جائے گی. اور دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو کہ انٹینشنلی یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی ویب سرور کو, کسی بھی اور سرور کو اس طرح بمبارڈ کر دیتے ہیں ریکویسٹ سے فار سروس اور فار پروسیسنگ کہ وہ کچھ اور نہیں کر پاتے اور لیجیٹیمیٹ یوزرز کو سروس ہی نہیں دے پاتے. دس از کالڈ ڈینائل آف سروس اٹیکس. اسی طرح ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیکس ہوتے ہیں, یعنی آپ نے اپنا پروگرام جو کہ ڈینائل آف سروس ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھرو سم میکینزم یا سم مینس انٹو تھاؤزینڈز آف مشینس. جو تھاؤزینڈز آف مشینس ان پروٹیکٹڈ تھیں ان میں آپ نے اپنا پروگرام کسی طرح داخل کر دیا اور پھر 1000 مشینز نے مل کے ایک سرور کو اٹیک کر دیا وتھ فیک ریکویسٹ. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ اٹیک ہے. اگر آپ کسی طریقے سے پہلی مشین کو پکڑ بھی لیں تو باقی مشینز کو کہاں تک پکڑیں گے کہ لیٹس سے کہاں سے اٹیک آ رہا ہے. تو دیز آر دا ایشوز وچ این آپریٹنگ سسٹم ڈیزائنر ہیز ٹو کیٹر فار کہ ہم اسے کیسے پروٹیکٹ کریں گے ان سے. اس کے بعد آ جاتی ہے اسپوفنگ. اسپوفنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اٹیکر ایک ایسے ایڈریس کے طور پہ یا ایک ایسے نیم کے طور پہ امپرسونیٹ کر رہا ہے کہ جو اس کا اصل میں ہے نہیں. سب سے زیادہ کامن فارم ہے آئی پی اسپوفنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے آئی پی ایڈریس کو سورس ایڈریس کے طور پہ سیٹ کر کے پیکٹ بھیجتے ہیں کسی سرور کو کہ جو آپ کا ایڈریس نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سرور ریپلائی کر دیتا ہے اس ایڈریس کو کہ جہاں سے پیکٹ سورس, اس کے خیال میں سورس ایڈریس ہے جو اس کا, اور وہ کسی اور کو مل جاتا ہے. تو اس طرح سے بیسیکلی آپ دوسرے کسی بھی مشین کو آپ انسولیسیٹیڈ رسپانسز بھجوا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے اور بھی اٹیکس پاسبل ہے اسپوفنگ کے ذریعے سے. تو آپریٹنگ سسٹم کے ڈیزائنر کا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ اسپوفنگ کو کیسے ریکگنائز کرے, کیسے آئیڈینٹیفائی کرے. پھر اسپیم ہے جو بڑی ایک کامن چیز ہے ہمارے یہاں. آپ نے دیکھا ہوگا ای میل کے اوپر جو ہے وہ انسولیسیٹیڈ قسم کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. اور بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جی آپ کے اصل میں کوئی جو ہے وہ آپ نے سبسکرپشن نہیں لی ہوتی,
لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ آپ کو اسپیم بھیج رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو اشتہار بھیج رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا میل باکس کو بھر دیتے ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم کے اندر ایسے میکینزمز ہونے چاہیے کہ وہ اسپیم کو ریکگنائز کر سکے, اس کا جو ای میل سب سسٹم ہے وہ اسپیم کو ریکگنائز کر کے کسی طریقے سے اس کو جو ہے سرکموینٹ کر سکے. پھر وارمز ہیں, وارمز وہ ہوتے ہیں ایسے وائرسز جو نیٹ ورک کے ذریعے سے اٹیک کرتے ہیں, وہ وارمز کہلاتے ہیں. وائرسز دمسیلز ہیں جو کہ آپ فیملیئر ہی ہوں گے ان سے, کہ جو کسی بھی پروگرام کے ذریعے کسی بھی فلاپی یا سی ڈی یا یو ایس بی ڈرائیو کے ذریعے سے آپریٹنگ سسٹم کے جو سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آج کل چونکہ ویب جو ہے یا انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کامنلی یوز ہوتا ہے, اس لیے انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سارے جو ہے وہ چیزیں ایسے سورس کوڈ اور ایسی چیزیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں آپ کے سسٹم پہ جو کہ ان انٹینڈیڈ ہوتی ہیں, جو آپ نہیں چاہ رہے ہوتے. مثال کے طور پہ کوکیز ہیں, اسپائی ویئر ہے, ٹروجن ہارسز ہیں, یہ سب ان کے ایگزامپلز ہم دیکھیں گے جب ہم سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن کو ڈسکس کریں گے. تو بیسیکلی یہ وہ ایشوز ہیں سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن کے ضمن میں جو کہ آپریٹنگ سسٹم ڈیزائنر کو کیٹر فار کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ صرف ایک سب ڈومین یا ایک سب سسٹم کی ہم نے بھی بات کی اور اس میں اتنے ایشوز نکل آئے, اگر اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک آپریٹنگ سسٹم کا ڈیزائن ایک ہائیلی کمپلیکس تھنگ ہے اور اس کے اندر نان ٹریویل ایشوز, الگوریدمس اور ڈیٹا اسٹرکچر یوز ہوتے ہیں. اور اس کے ڈیزائن کے اندر one of the famous authors of operating system textbooks, Douglas Comer, has portrayed that operating systems are one of the most complex objects ever invented by mankind. اور اسی لیے اس کو ہمیں ٹیک اپ کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ آپریٹنگ سسٹمز کی اسٹڈی, ان کا ڈیزائن اور یہ سمجھنا جو ہے وہ ایک نان ٹریویل کام ہے, اور ہم اس کو جب بھی کمپیوٹر سائنس میں کوئی بھی ایسا سبجیکٹ ٹیک اپ کرتے ہیں, کوئی بھی ایسی پرابلم ٹیک اپ کرتے ہیں جو کہ کمپلیکس ہو, تو اس کو ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں انٹو کمپوننٹس. تو اسی طرح سے ہم آپریٹنگ سسٹم کی اسٹڈی کو بھی بریک ڈاؤن کریں گے انٹو کمپوننٹس, اور ہم ٹرائی کریں گے کہ ان کمپوننٹس کی جو ہے وہ کمپلیکسٹی کم کر کے ہم ان کو اسٹڈی کر سکیں. اب ہم آتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کی ٹائپس کی طرف. کتنے ٹائپس کے آپریٹنگ سسٹمس ہوتے ہیں اور ڈفرنٹ ٹائپ کے آپریٹنگ سسٹم کے کیا فیچرز اور کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے سامنے ہسٹوریکلی آپریٹنگ سسٹمز جو ہوا کرتے تھے پہلے وہ آتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں مین فریم آپریٹنگ سسٹمز. ایک زمانہ تھا جب کہ مین فریمز بہت زیادہ کامن تھے, اب تو تقریباً کب ختم ہی ہو گئے, لیکن ان کے آپریٹنگ سسٹمز کو کی ٹائپ ایز اے ٹائپ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم کس گریجول طریقے سے آج کے دور تک آئے ہیں. ان مین فریمز میں کیا ان کی کیریکٹرسٹک ہوتی تھی؟ سب سے پہلی کیریکٹرسٹک ان کی یہ تھی کہ ہیوج اماؤنٹس آف آئی او ایکٹیویٹی, ان پٹ آؤٹ پٹ ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرتے تھے. تھاؤزینڈز آف ڈسکس جو تھیں وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی تھیں, جو کہ یوزلی ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تھی. ان کے اندر 3 قسم کی پروسیسنگ ہوتی تھی, ایک بیچ پروسیسنگ, ایک ٹرانزیکشن پروسیسنگ اور ایک ٹائم شیئرنگ پروسیسنگ. بیچ پروسیسنگ کیا تھی؟ جس کے اندر آپ کو لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہے. اوور نائٹ آپ نے بیچ کو اسٹارٹ کر دیا, اس ڈیٹا کی پروسیسنگ میں کوئی یوزر انٹریکشن انوالو نہیں ہے, کوئی ایسی چیز انوالو نہیں ہے کہ جس میں یوزر کو کوئی ان پٹ دینی ہو یا یوزر نے کوئی آؤٹ پٹ دے کے کوئی اس کے جواب میں کچھ کرنا ہو. اور بیسیکلی ایک پروسیس ہے, مثال کے طور پہ سیلز کی رپورٹس تیار ہو رہی ہیں. اب یہ سیلز کی رپورٹس جو ہیں وہ رات کو آپ نے لگا دیں, وہ پورا ڈیٹا پروسیس ہوا, صبح تک رپورٹس جنریٹ ہوئی. اس ٹائپ کی پروسیسنگ کو ہم کہتے ہیں بیچ پروسیسنگ. دوسری ٹائپ کی پروسیسنگ کہلاتی ہے ٹرانزیکشن پروسیسنگ. ٹرانزیکشن پروسیسنگ جو مین فریمز کرتے تھے ان میں جیسے ایئر لائن ریزرویشن ہے, چیک پروسیسنگ ہے بینکس کے اندر, یہ اس کی ایگزامپلس ہیں. بیسیکلی ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے یوزر کے ساتھ اور اس کے اندر ملٹیپل میسیجز جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں اور کوئی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ڈیٹا بیسز سے جو لوگ فیملیئر ہیں وہ ٹرانزیکشن سے ڈیفینیٹلی فیملیئر ہوں گے. تو بیسیکلی جو مین فریم کے اوپر جو تھا وہ زیادہ تر اس طرح کی پروسیسنگ ہوتی تھی. تیسری ٹائپ کی پروسیسنگ تھی ٹائم شیئرنگ پروسیسنگ. دیٹ وڈ الاؤ ملٹیپل یوزرز ٹو رن ایٹ دا سیم دیئر جابز ایٹ دا سیم ٹائم. فار ایگزامپل آپ ڈیٹا بیس کو کویری کر رہے ہیں تو ٹائم شیئرنگ میں آپ بیسیکلی ایک ڈفرنٹ جو ہے وہ یوزرز, تھاؤزینڈز آف یوزرز جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم ڈیٹا بیس کو کویری کر سکتے ہیں. اور یہ بیسیکلی پروسیسنگ تھی, یہ تیسری ٹائپ کی پروسیسنگ تھی جو ان سسٹمز کی تھی, کیریکٹرسٹکس تھی.
اس کی ایگزامپل ہے OS 390 تھا جو کہ IBM کا سسٹم تھا جو کہ بہت عرصہ چلا اور اس کے اندر جو ہے وہ اس تینوں ٹائپس کی پروسیسنگ کی سپورٹ تھی. اس طرح کا آپریٹنگ سسٹم اصل میں آپٹیمائزڈ ہوتا ہے فار دیز 3 ٹائپ آف ٹاسک، فار دیز 3 ٹائپ آف پروسیسنگ. یعنی ہر سب سسٹم ان کا یہ عظیم کر کے بنایا جاتا ہے کہ ہم نے ان میں سے 3 میں سے کسی ایک طرح کی پروسیسنگ کرنی ہے تو ہم اس حساب سے ڈیزائن کرتے ہیں. تو ڈیزائن کنسٹرینٹس خود بخود جو ہے وہ جو ہے اوپن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں سرور آپریٹنگ سسٹمز جو آج کل بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. مثلا ویب سرورز ہیں، ڈیٹا بیس سرورز ہیں، آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن کے سگنلنگ سرورز ہیں. یہ سارے سرورز جو ہیں بیسیکلی ان کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں یہ لارج اسکیل یوزرز کی ہٹ ریشیو کو جو ہے وہ کیٹر فار کرنے کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں. ان کے ایگزامپلز ہیں فلیورز آف یونکس ہیں، ونڈوز 2000 ہے، ونڈوز XP سرور کلاس ہے. یعنی ان کے اندر ہائی اینڈ مشین پہ چلتے ہیں. یہ بہت زیادہ میموری ہوتی ہے ان کے اندر، بہت زیادہ ڈسک ہوتی ہے اور یہ اس طرح سے بیسیکلی اپنی سروس دیتے ہیں. ان میں اور ڈیسک ٹاپ آپریٹنگ سسٹم میں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ہارڈنڈ ہوتے ہیں، زیادہ ایڈوانسڈ ان میں الگورتھمس یوز ہوتے ہیں. بیسیکلی اسکیلیبل زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ لوڈ زیادہ لے سکتے ہیں اپنے اوپر. یعنی اسی لیے آپ کو ونڈوز 2000 جو ہے اس کی سرور جو کلاس کا سسٹم ہے وہ مہنگا ملے گا، ایکسپینسو ملے گا کمپیئر ٹو دا ونڈوز سمپل ڈیسک ٹاپ جو اس کا لائسنس ہے اس کے مقابلے میں. پھر ہمارے پاس آتے ہیں ملٹی پروسیسر آپریٹنگ سسٹمس. اس کے اندر صرف کوئی فرق نہیں ہوتا سرور آپریٹنگ سسٹم سے، صرف یہ ہوتا ہے کہ CPUs جو کہ ملٹیپل ہوتے ہیں ود ان دا مشین. اس لیے ان آپریٹنگ سسٹمس کے اندر میکینزمز ہوتے ہیں on how to provide connectivity and communication management between different CPUs. تو یہ بیسیکلی ملٹی پروسیسر یا پیرلل آپریٹنگ سسٹمس کہلاتے ہیں. اسی طرح سے PC اور ڈیسک ٹاپ آپریٹنگ سسٹمز ہیں، وہ آپ ان سے سب سے فیملیئر ہیں. بیسیکلی اس کے اندر آپ نارمل ورڈ پروسیسنگ، ویب براؤزنگ وغیرہ کی یوزرز کے لیے آپٹیمائز ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک بڑی کلاس آئی ہے جو ایوالو ہوئی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، وہ ہے ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمس کی. ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمس کے اندر جو کی پیرامیٹر ہے وہ ٹائم ہے. انٹرنل اور ایکسٹرنل ایونٹس کو ہم نے ریئل ٹائم میں رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی ٹائم از مور امپورٹنٹ دین اینی ادر ڈیزائن گول. ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں ٹاسک کی، وہ میٹ کرنی ہوتی ہیں. اگر ڈیڈ لائن میٹ نہ ہو تو پرابلم ہو سکتی ہے. کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ جو پرابلم کی نیچر ہو سکتی ہے ایوالو ڈیڈ لائن میٹ نہ ہونے سے ریئل ٹائم سسٹم میں، اس کی بیسس پہ وہ 2 کلاسز میں کلاسیفائی ہوتے ہیں، 2 کیٹیگریز میں کلاسیفائی ہوتے ہیں. ایک ہے ہارڈ ریئل ٹائم سسٹم، ایک ہے سافٹ ریئل ٹائم سسٹم. ہارڈ ریئل ٹائم سسٹم بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ٹاسک کی ڈیڈ لائن میٹ نہ ہو سکے یا ٹائملی رسپانس آپ اس کے ایونٹ کو نہ کر سکیں، ایکسٹرنل ایونٹ ہے یا انٹرنل ایونٹ ہے، تو کیا ہوگا کہ کیٹاسٹروفک ریزلٹس ہوں گے. میننگ کہ میجر ڈیبیکل ہو جائے گا، میجر پرابلم ہو جائے گی. ہیومنس کی لائف جو ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل ہے ایئر لائن ٹریفک کنٹرول ہے، یا کاکپٹ کے اندر جو کنٹرول کرنے کا، ایئر کرافٹ کو کنٹرول کرنے کا آپریٹنگ سسٹم ہے، یا اسپیس کرافٹ کو کرنے کا آپریٹنگ سسٹم ہے. تو یہ اس کی ایگزامپلس ہیں. اسی طرح سے لاسٹ جو ٹائپ ہے وہ ہے ایمبیڈڈ آپریٹنگ سسٹمس. ایمبیڈڈ آپریٹنگ سسٹم جو ہیں وہ بہت سارے ڈیوائسز کے اندر ایمبیڈڈ ہیں. آج کل ٹی وی سیٹس ہیں، PDAs ہیں، مائکرو ویو اوونز ہیں، موبائل فونز ہیں، ان سب کے اندر بھی ایک چھوٹا سا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. ان کے اپنے کریکٹرسٹکس ہیں جس میں سب سے کی چیز ہوتی ہے پاور کنزمپشن. مثلا موبائل فون کا آپریٹنگ سسٹم ہے، اس کے اندر پاور کنزمپشن کو آپٹیمائز کرنے کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک بیٹری لائف کو پرولونگ کرے، یہ اس کا ڈیزائن گول ہوتا ہے. ان ایڈیشن ٹو ادر ڈیزائن گولز آف کورس. منیمل میموری ہوتی ہے اس کے اندر ایسے ڈیوائسز کے اندر، اور CPU بھی اتنا پاورفل نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کا ڈیزائن کنسٹرینٹس بالکل ڈفرینٹ ہیں. جو لارج اسکیل سرور آپریٹنگ سسٹمس تھے یا اور اس طرح کے آپریٹنگ سسٹمس تھے جو مین فریم آپریٹنگ سسٹمس تھے. تو یہ بیسیکلی وہ میجر ٹائپس ہیں آپریٹنگ سسٹمس کی جو ہم نے آج ڈسکس کی. اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس کورس آگے بڑھنے سے پہلے اس کورس کی ٹیکسٹ بکس آپ کو بتا دوں. بیسیکلی اس کورس کے اندر ہم نے جنرلی میں جو نارملی فالو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ٹینن بام کی بک ہے آپ کی ماڈرن آپریٹنگ سسٹم، اس کا لیٹسٹ ایڈیشن آپ کو بازار میں مل جائے گا. آپ ٹاپکس کی ڈیٹیلز وہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن میں آئی ول پرووائڈ کورس نوٹس ایز ویل اینڈ لیکچر سلائڈز ایز ویل. اور ہم اسٹرکٹلی کوئی ایک بک فالو نہیں کریں گے،
لیکن ٹیننبام ول بی آور مین ریفرنس ٹیکسٹ. ان ایڈیشن ٹو دیٹ ولیم اسٹالنگس کی بک ہے آپریٹنگ سسٹمس کی, اور سلبر شیڈس کی بک ہے آپریٹنگ سسٹمس کی. یہ دونوں بکس بھی بہت ہیلپ فل ہیں. کچھ ٹاپکس ٹیننبام میں کافی اچھے دیے ہوئے ہیں, کچھ ٹاپکس جو ہیں ولیم اسٹالنگس میں اچھے دیے ہوئے ہیں, کچھ ٹاپکس آپ کو سلبر شیڈس میں اچھے ملیں گے. اس کے علاوہ ان 3 آپریٹنگ سسٹمس کی بکس کے علاوہ ایک چوتھی بک ہے جو بہت ہی اچھی بک میں نے ہمیشہ پائی ہے ڈفرینٹ ٹاپکس, خاص طور سے جو مین ہمارے میموری مینجمنٹ کے اور پروگرام لوڈنگ کے ٹاپکس ہیں جو ہم نیکسٹ ٹائم اسٹارٹ کریں گے. وہ بک ہے, اس کا نام ہے کمپیوٹر سسٹمز اے پروگرامرز پرسپیکٹو. یہ بک بھی آپ کو کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے, اور اس کے ریلیونٹ پورشنز میں لیکچر نوٹس میں بھی انکلوڈ کروں گا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اس کو فردر بھی دیکھیں گے. اب آج کے لیکچر میں ہم اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے بیسیکلی کیا آج کور کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے کورس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ان آبجیکٹیوز میں ہم نے دیکھا کہ ڈیزائن ایشوز کے اوپر بات کرنا مین کور آبجیکٹیو ہے ہمارا. پھر ہم نے اس کورس کے ہم نے دیکھا کہ اس کے پریکٹیکل ایسپیکٹس کیا ہوں گے, ہم کس طرح ان کو کور کریں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے ریسرچ ایسپیکٹس کیا ہوں گے آپریٹنگ سسٹم کے, ہم ان کو کس طرح سے کورس کے اندر انکارپوریٹ کریں گے. پھر ہم نے ایک اوور ویو لیا سسٹم کا کہ فرام اے ٹاپ ڈاؤن ویو اینڈ اے باٹم اپ ویو, اور ہم نے دیکھا کہ ٹاپ ڈاؤن ویو جو ہے وہ ایکسٹرنل ٹو دا سسٹم ہوتا ہے, باٹم اپ ویو جو ہوتا ہے وہ انٹرنل ٹو دا سسٹم ہوتا ہے. پھر ہم نے او ایس کے اندر جو مین ڈیزائن ایشوز ہیں, جو کور ڈیزائن ایشوز ہیں, ان کی ایک لسٹ دیکھی. اس لسٹ کے جتنے بھی آئٹمس تھے ان سب کو ہم نے باری باری تھوڑا سا انٹروڈکشن کیا ان کا, اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی کہ اوور آل آپریٹنگ سسٹم کے ڈیزائن ایشوز کے اندر کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں ہمارے, ہم ایک آپریٹنگ سسٹم ڈیزائنر کو کیا کیا باتیں کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم کی ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہیں, اور ہر ٹائپ کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز یا کریکٹرسٹکس کیا ہیں ان کے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک چیز میں پہلے بھول گیا, وہ ہم نے پری ریکوزٹ بھی اس کورس کو دیکھے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا, اور اب نیکسٹ ٹائم سے ہم جو اسٹارٹ کریں گے, نیکسٹ ٹائم جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا میجر کمپوننٹس آف این او ایس. اور ہر کمپوننٹ کی ہم دیکھیں گے کہ وہ فرام این ایکسٹرنل انٹرنل پوائنٹ آف ویو یا فرام اے ٹاپ ڈاؤن اینڈ باٹم اپ پوائنٹ آف ویو اس کمپوننٹ کی کیا ڈیزائن ہے, کیا اسپیکٹس ہیں, اور اس کے اندر کیا سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں بیسیکلی. تو یہ آج کا لیکچر کیا تھا اسٹوڈینٹس, اور تھینک یو ویری مچ, and we'll meet next time.